ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کام ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے حوالے سے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے. اور کس چیز کا شکر ادا کیا جائے، کس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، وہ چیزیں، وہ نعمتیں وہ بھی شمار میں آنے والی ہیں. میں تو خود اس بات پہ زور دیا کرتا ہوں کہ خود جو ہمارا وجود ہے یہ خود اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بناتا، انسان اپنی نیند سو جائے، اپنی نیند بیدار ہو جائے، کھانا
سکون و اطمینان سے کھا سکے، اس کا کھانا سکون و اطمینان سے ہضم ہو جائے، تو یہ خود کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی 2-4 روز پہلے ہی ایک بہت حبیب دوست نے اپنی بیٹی کی تکلیف بیان کی کہ اسے گردے کی اور گردے کی تکلیف میں اس کا گردہ بدلوانا پڑا، گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا۔ میں نے پوچھا کتنا خرچہ؟ کہنے لگے صرف اس ایک کام پہ پہلے اخراجات گزرتے آ رہے ہیں وہ رہتا ہے، لیکن اس کام میں 50 لاکھ روپے خرچہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں خود ہمارے وجود کے اندر، جو اللہ رب العزت نے ایک خزانے کی شکل میں وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت، وہ دان ہے، وہ زبان ہے، وہ آنکھیں ہیں، وہ کان ہے، وہ دماغ ہے، وہ دل ہے، وہ سانس لینے کا عمل ہے، یعنی ایک ایک چیز آپ گنتے تھے تو لاشمار ہے۔ ان لاشمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنے گھروں کا ہونا، ہمیں اپنے گھر کو اس طرح یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ شخص یا وہ فرد جو کرائے پہ رہتا ہے وہ اس کا زیادہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مہینہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ہر لمحے یہ تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ کب اگلے مالکان کہیں کہ چلو بھائی خالی کرو، اور پھر در در نیا ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر اس پر شکر گزاری کی تلقین اور نصیحت فرمائی ہے کہ اس شخص کو جس کی رہائش کو چاہتا ہے، اسے میسر ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، خاص طور پہ یہ اگست کے مہینے میں 14 اگست کے حوالے سے، کہ خود اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اس ملک کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں اور برا بھلا کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ خرابیوں اور برائیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہمارے ملک میں جاری ساری ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی آزاد وطن، آزاد گھر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، اسلاف نے، بڑے لوگوں نے، ہمارے باپ دادا نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی۔ یہ محض کوئی بیٹھے بٹھائے کوئی جوئے کی بازی میں یہ حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے تو لاکھوں جانیں قربان کی، اور ان لاکھوں جانوں کے ساتھ لاکھوں عزتیں پامال کی، اور ان لاکھوں جانوں اور عزتوں کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور تجارت اور دیگر جو کاروبار تھے وہ تباہ اور برباد ہوئے، اور وہ لٹے پیٹے اس وطن کے اندر آئے، اور اس غرض سے آئے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارے، اور اپنی جگہ پر یہ جذبہ کہ دین کے مطابق زندگی گزاری جائے،
یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، یہ خود بہت بڑی طلب ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ جو ہم آزادی 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 یہ اس کے نعرے لگاتے ہیں یا اس کا ڈھول پیٹتے ہیں، تو آزادی آپ ملاحظہ کیجیے، آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں آزاد ہیں، جس وقت چاہے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیں اور آپ کہنے میں آزاد ہیں۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں میں حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں، میں آزاد ہوں۔ کھانے پینے کی حلال حرام کے بغیر آزادی، یہ اس کا نام آزادی ہے۔ یا کپڑے پہننے میں اور رہنا رہنے میں بندہ یہ سوچنے اور کہنے لگ جائے کہ میں آزاد مرضی کا مالک ہوں، اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی تو دراصل کچھ پابندیوں کا نام ہے، اور پابندیوں کے اندر رہنے کا نام آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، یہ اسلام کی چراگاہ ہے اور یہ کفر کی چراگاہ ہے، تو تم اپنے آپ کو اسلام کی چراگاہ کے اندر محفوظ رکھا کرو، محدود رکھا کرو، اس سے باہر نہ نکلا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پابندی کا نام آزادی ہے، اس کا نام آزادی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو مغربی دنیا اور مغربی جمہوریت اور یورپ نے جو آزادی کی تعریف کی ہے، اس میں دو چیزوں کی تعریف آپ دیکھ لیجیے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ایک وہ جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کی حکومت، لوگوں پر لوگوں کے ذریعے لوگوں کی حکومت، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ اور آزادی اس کو وہ کہتے ہیں۔ آزادی ان کے تصور کے مطابق نہیں، مخصوص حدوں کے اندر رہتے ہوئے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا رائے ہے، یا ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی حکومت نہیں، خالی بندوں کی حکومت نہیں، اللہ کے بندوں کی حکومت، اور خالی بندوں پر حکومت نہیں، اللہ کے بندوں پر حکومت۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، وہ بہرحال بندہ اللہ کا، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا رازق اللہ ہے، اس کی ایک ایک حرکت کا مالک اللہ۔ لہذا اس پر اللہ کے بندوں نے حکومت کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کے ذریعے کرنی ہے، اور یہ حکومت بندوں کی نہیں بلکہ اللہ کی۔ اللہ جس چیز کو حلال فرماتے ہیں وہ حلال ہے، اللہ جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ہے۔ اس کا نام جمہوریت ہے، اس کا نام مسلمانوں کی جمہوریت ہے۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا کا نام جمہوریت نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ابھی یہ 14 اگست گزرا تو ہمارے
آپ نے دیکھا بچے جو ہیں وہ باجے لیے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کسی نے چھوٹا، کسی نے بڑا، کسی نے اس سے بڑا اور کسی نے اس سے بھی بڑا، اور وہ بغیر کسی وقت کا لحاظ کیے، بغیر کسی جگہ کا لحاظ کیے کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، مسجد کے آگے سے گزر رہے ہیں اور پھر جماعت ہو رہی ہے، اس بات کے لحاظ کے بغیر ہم کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی کے اندر کسی بوڑھے آدمی کا مکان، کسی بیمار آدمی کی رہائش، کوئی عام آدمی مسلمان خاتون مرد کو سویا ہوا آرام کر رہا ہوگا اور آپ ان کو اپنے بچوں کو باجے لے کے دیتے ہیں اور وہ بغیر استثناء کے بجاتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بے آرام کر رہے ہیں، نمازوں میں خلل ڈال رہے ہیں اور بغیر کسی پابندی کے وہ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور بچہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو آزادی کا جشن منا رہا ہوں۔ میں قطعاً یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ 14 اگست کے دن آزادی کا جشن نہ منائیں یا تو یہ حرام ہے یا ممنوع ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، قطعاً نہیں کرنا، لیکن بہرحال یہ ضرور دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ اس دن کی مناسبت سے جو کام ہم کر رہے ہیں آیا ان کاموں کی آزادی دین نے دی ہے یا نہیں۔ جو کام ہم اس کے اندر کر رہے ہیں ان کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا کھیل کھیلتے ہیں جس کے اندر گناہ سرزد ہوتا ہو، کوئی ایسا تماشا کرتے ہیں جس کے اندر گناہ لازم آتا ہو، تو پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ حدود اور کچھ قاعدوں کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس کا نام آزادی ہے۔ اپنی مرضی کے گھوڑے پر سوار ہونے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اور مسلمان کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر اسے قاعدوں اور ضابطوں کا پابند بنایا۔ آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، میں نے اس کی مثال غالباً پچھلے خطبہ جمعہ میں دی کہ آپ کا یہ ہرگز حق نہیں بنتا کہ آپ کہیں میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہے لہذا میں سڑک کے جس طرف چاہوں اس طرف گاڑی چلاؤں، نہ کسی لین کا خیال رکھتے ہوں، نہ لائن کا خیال رکھتے ہوں، نہ کسی اشارے کی پاسداری کرتے ہوں، نہ کسی اپنی سائیڈ اور طرف کو آپ دیکھتے ہوں، آپ چل پڑے ہیں اور اپنی مرضی کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یا آپ کسی اور کی جان لے لیں گے یا آپ اپنی جان کے گنوانے کا موجب بن جائیں گے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے ماتم کا سبب بن جائیں گے۔ تو جناب آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزادی تو کچھ پابندیوں کا نام ہے، ان پابندیوں کے اندر رہنے کا نام آزادی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہماری قوم یہ خوشیوں کو ترسی ہوئی قوم ہے۔ میں نہیں کہتا کوئی خیر کی خبر، کوئی خوشی کی خبر ہمیں قومی سطح پہ وہ نہ سننے کو ملتی ہے نہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور لوگ ترس جاتے ہیں کہ کوئی تفریح کا موقع ہو، کوئی کھیل کود کا موقع ہو، اس میں کوئی خیر کی خبر ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک کھلاڑی نے
इनाम हासिल किया, तो किस दर्जे में इस मुल्क के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, जैसे दुनिया पता करने के लिए, और उसने नामालूम कितना बड़ा मार का मारा हो, किस अंदाज में उसको प्रमोट किया जा रहा है, ये प्रमोट नहीं हो। लेकिन क्या दूसरे हुकूक सारे अदा हो गए? क्या सारे बाकी सारे मामला सीधे हो गए? और उसमें फिर बढ़ चढ़ के एक दूसरे से बढ़ के इनामात के ऐलानात हो रहे हैं, प्रोटोकॉल किया जा रहा है, खुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्रेसिडेंसी में और गवर्नर हाउसेस में बुलाया जा रहा है। जरूर कीजिए हौसला अफजाई कीजिए इस चीज को बना नहीं कर। लेकिन इस बात का क्या कीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बंदे के घर के अंदर तो पड़ी हुई है मैयत, और वो छलांगे मार रहा हो और लुटियां डाल रहा हो और डांस कर रहा हो और लोगों को ये बता रहा हो कि मैं बहुत खुश हूं, तो लोग आपके इसमें मकाना का आपकी हंसी। देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपका मुल्क आजाद है। मैंने अर्ज किया कि आजादी इस चीज का नाम नहीं है कि आप खाने पीने में आजाद हैं, जो चाहे आप मंगवा के खा लें और आप समझे हम आजाद हैं। जिस तरह का लिबास चाहे आप पहनना उस तरह का पहन लें और आप कहें हम आजाद हैं। जहाँ बैठ जाए, जहाँ खड़े हो जाए, आप समझे कि आजाद, इस चीज का नाम आजादी है। देखिए, वो जो कानून और ज़ाब्ते जिनसे निजात के लिए ये मुल्क बनाया गया था, वो सारे कवानीन और ज़ाब्ते इसी तरह इस मुल्क के अंदर जारी और सारी। बदकिस्मती से आपका मुल्क इस दर्जे का मकरूज है कि अपनी मर्जी से वो चीजों का बजट भी नहीं बना सकते, और आपका वज़ीर-ए-आज़म असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर ये कहता है कि ये जनाब हमारा बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये बात इकरार कर रहा है कि ये हमारी मर्जी नहीं चली, इसमें मर्जी गैरों की चल रही है। तो जनाब आप मजबूर हैं, आप पाबंद हैं, आप गुलाम हैं, और अगर इनफिरादी जिंदगियों के अंदर हम गैरों की पैरवी करके, गैरों के तरीके पर चलेंगे, गैरों के अंदाज अपना कर ये समझे कि हम आजाद हैं, तो इसका नाम मेरे भाई और बुजुर्गों आजादी नहीं। यहाँ जो हाल गरीब का हो रहा है और गरीब आदमी किस तरीके से पिस रहा है, क्या ये हकीकत नहीं है कि लोग अपनी गुर्बत की वजह से खुदकुशियां करने में मजबूर हों? मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं? आपने फरमाया वो शख्स कि जो खुद तो पेट भरकर सो जाए और उसका हमसाया भूखा सोया। तो जनाब, जिम्मेदार लोगों का फर्ज ये होता है मुसलमानों के मुल्क के अंदर कि वो रियाया का ख्याल रखते, वो अल्लाह के दीन की पासदारी करते हैं, वो अल्लाह के अहकाम को लोगों पर नाफिज करते हैं। अल्लाह के दीन का निफाज साहिब इख्तियार लोगों के जिम्मे है, उन्होंने करना है ये काम। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे पूछना, उनसे सवाल करना।
کہ تمہیں میں نے اختیار دیا تھا تو تم نے اس اختیار کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مشہور اور خوبصورت قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ عراق کے کسی راستے پر اگر کوئی خنجر رپٹ کے گر جائے، کسی راستے پر کوئی خنجر پھسل کے گر جائے تو اس راستے کی ناہمواری کا سوال بھی اللہ تعالیٰ نے عمر سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ذمہ داری کا تصور کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں رہ رہے؟ مدینہ طیبہ میں، اور ذکر کہاں کا ہو رہا؟ عراق کا، عراق کے کسی ایسے راستے کا جس کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہوں یا چکنی مٹی ہو اور اس کے اوپر سے کسی کی خنجر جو ہے وہ پھسل کے گر پڑے۔ آپ فرما رہے ہیں اس کا حساب بھی عمر فاروق کا سوال بھی عمر فاروق سے۔ یہ ہے جواب نہیں کا تصور۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دو تین باتیں آپ دیکھیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبے میں، یہ سورہ الحج کی آیت ہے، اور میں ابھی ترجمہ آپ کے سامنے اس کا کرتا ہوں۔ اس ترجمے میں آپ غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ارشادات ان کا مخاطب کون ہے؟ ان کا مخاطب میں اور آپ، ہم مسلمان ہیں۔ ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین مانتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے 17ویں پارے میں سورہ الحج کی آیت نمبر 41 ہے، ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ ان مکناہم، ان مکناہم، اگر ہم ان کو اقتدار اور اختیار دیں، اگر ہم ان کو حکمران بنا دیں، کسی قوم کا اقتدار اور اختیار انہیں عطا کریں، فی الارض، زمین، اگر ہم انہیں زمین کے اندر اقتدار اور اختیار عطا کریں تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے بنتے، نماز قائم کرتے۔ گویا مسلمان حکمران کی ایمان لانے کے بعد بطور حکمران پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بلکہ خلفائے راشدین کی تو سنت یہ ہے کہ جو وقت کا حکمران ہو وہ مسجد کا امام ہو، مسجد کی امامت بھی ہو، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ نماز کے قائم کرنے کے لیے جو سہولتیں درکار ہیں وہ سہولتیں وہاں پہنچائے۔ مثلاً دفتری اوقات ایسے رکھے جائیں کہ اس میں لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کے آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ نماز کے لیے مسجد کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے ہاں جو کچھ نظام ہے یہ اصلاً دین اسلام کی روح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معاشرے کے ملتے ہیں یا کوئی ایک فرد جسے اللہ توفیق دیتا ہے، جسے اللہ نے مال دولت پیسہ کیا ہوتا ہے، وہ اس نیکی اور خیرخواہی کے کام میں کہتا ہے کہ میں مسجد بناؤں، اور وہ بیڑا اٹھا لیتا ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، جگہ خریدے گا، اس کے لیے طرح طرح کے قانونی پیچیدگیاں برداشت کرے گا، اور بعض اوقات مخالف فرقے کے لوگ جو ہیں
وہ حملہ آور ہو گئے کہ جناب آپ نے مسجد نہیں بنانی، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو پیشکش کریں گے کہ ہمارا بھی حصہ ڈال لیں، جس کسی کو اللہ نے توفیق دی ہوگی اس طریقے سے یہ مسجد بنتی چلی جائے گی۔ اور آپ کے ملک کے اندر ماشاء اللہ بہت سی مساجد گورنمنٹ نے بنائی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے طور پہ مساجد جو ہیں وہ بناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر مسجد جیسا ادارہ کس نے بنانا ہے؟ حکومت نے بنانا۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ مساجد کا اہتمام کرے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں ان کو سہولت مہیا کرے کہ وہ اس جگہ پر آ کر آسانی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ ڈیوٹی ہے مسلمان حکمران۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر آ کے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی۔ اور جب یہی مسجد جب تنگ ہو گئی تو اس کی کشادگی کا اہتمام فرمایا، اور جب اسی مسجد کی چھتیں ٹپکنے لگ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی چھت پختہ کروائی، اس کا فرش پختہ کروایا۔ یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے مسلمانوں کے پاس۔ ہمارے ہاں یہ کام ہے کہ حکمرانوں نے سمجھ یہ لیا اچھا ہے، یہ اس میں کون پیسے خرچ کرتا پھرے، کون نگرانی کرتا پھرے، کون امام بھرتی کرے، کون خادم بھرتی کرے مسجدوں کے۔ اتنا بڑا نظام ہے پورے ملک کے اندر، لاکھوں نہیں کروڑوں مسجدیں ہیں، تو ان پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ ان کے بجلی کے بل، ان کے خدام ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے علماء، ان کے مدرسین ہیں۔ کتنے بڑے کام سے جان چھوٹی ہوئی ہے حکمرانوں کی، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کی، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو چھوڑ کے تو اور کام کی طرف اس میں لگتے ہیں۔ جب یہ مسجد کا قیام حکمران کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بڑا ادارہ بنے، کوئی بڑا ادارہ بنے، اس ادارے کے اندر نماز کے اہتمام کے لیے مسجد کا قیام ذمہ داری ہے۔ تو یہاں یہ آیت کے اندر کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کرنے والے اور نماز کا نظام قائم کرنے والے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کا نظام رائج کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام رائج۔ بہت گھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جن حضرات نے بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں، یکم رمضان آتا ہے تو جتنے بھی پیسے کسی کے بینک میں ہیں، 10,000 روپے بھی بھر دو تو اس میں سے زکوٰۃ پڑ جائے گی، اور بندے کو وہ دینے جائے گا تو بندے اچھی نہیں دے گا، نہ اس کا کوئی حساب ہے جس میں بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ دینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دینے والے کو معلوم ہو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے بھی پتا ہو کہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ یہ دونوں شرطیں پوری کرنا لازم ہے۔ اور لفظ ٹیکس وہ ہمارے ہاں بدنام بھی ہے، اور خود ہم بھی اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے، ٹیکس زکوٰۃ کے لیے آپ لفظ بولے ٹیکس کا تو شاید یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، چٹی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کی
سے دیے گئے مال کا شکرانہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنا مال دیا، لہذا میں خوشی کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق اپنے مال میں سے 2.5% جو ہے اس کی نام دے۔ اور اگر باقاعدہ حکومتی نظام بھی موجود ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں طریقے سے انفرادی طور پہ بھی دی جا سکتی ہے، اجتماعی طور پہ بھی دی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ بری بات سے منع۔ یہ بھی کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ حکمران کی۔ نیک کام کا حکم دینا اور برے اور غلط کام سے روکنا، یہ ڈیوٹی۔ دیکھیے حکومت کا ایک آرڈر ہوتا ہے، سب لوگ اس آرڈر کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے تسلیم کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، لہٰذا یہ ہماری خیرخواہی کا حکم دیں۔ اور حکومتوں کی اتباع کرنا یہ لازم ہے۔ میں آپ کو بغاوت پہ نہیں اکسا رہا، حکومتوں کی قوانین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تم میں سے کوئی صاحب امر ہو ان کے حکم کو مانو، تسلیم کرو، یہ لازم ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ حکم منکر کا دیں تو پھر وہ قانون لاگو ہوگا جس میں فرمایا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے، ایک طرف آپ کے پیسوں سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے اللہ، اور دوسری طرف جب آپ کے پیسوں کے سال گزرتا ہے تو وہ سالانہ پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ کو سود میں سے منافع بھی دیتے ہیں۔ اسی پیسے میں سے زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، اسی پیسے میں سود کا پیسہ شامل کر کے آپ کے پیسے بڑھائے جا رہے ہیں اور آپ بھی لے کے خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ دورہ نظام ہے کہ جس کے اندر ایک خرابی اپنی جگہ موجود ہے تو دوسری خرابی کا شکار بھی کیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض تو من حیث القوم یہ بنتا تھا کہ آغاز آزادی میں ہی، ملک کی آزادی کے آغاز میں ہی ہمارے نظام کو، نظام معیشت کو سود سے پاک کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر اختلاف بے شمار ہیں، اختلاف بے شمار ہیں، اپنی جگہ پر بھی اختلافات، لیکن سود کے خاتمے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے وہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ وہ بنیادی سبب ہے آپ کے ملک کے اندر مختلف طرح کے معاشی مسائل کا، سود کا نظام۔ اس سود کے نظام نے جڑوں کے اندر گھس کے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک کے سالانہ بجٹ سے زیادہ آپ نے سود دینا ہوتا ہے قسطوں کی شکل میں جو آپ نے قرضے دیے۔ تو جناب یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو اس چیز کا نام تھی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح یہ ملک بنا تھا اس کے مطابق آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لاگو کرنے پر، عمل کرنے پر، ان کے مطابق زندگی گزارنے پر آزاد ہوتے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارتے، اس کے مطابق زندگیاں ڈھلتی، اس کا نام آزادی۔ شب غم کاٹ دی جس کے جام پر درد سے
हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी की, तो इसलिए आए कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलिमा बुलंद हो, शबे हम काट दी थी जिसके जहाँ पर मर तसव्वुर में छुपी है शब के पर्दों में मुस्लिम सरदिगार। ये 77 साल हो गए, 77वां यौम आज़ादी आप मना चुके, तो 77 सालों में भी आप अपने मुल्क के अंदर सूद जैसी लानत को खत्म नहीं कर सके। दीगर जो हुकूमत का लिबास है या और दीगर अहकाम है कुरान मजीद के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो बात ही बहुत पूर्ण है। और हमारे यहाँ जिस तरह का सिलसिला है, सच्ची बात तो ये है कि हम लोग भी चाहते यही है कि यही सिस्टम ठीक है, ना इसमें नमाजें पढ़नी पड़े, ना रोजे रखने पड़े, बस इस तरह चल रहा है। कुछ एक दीनदार होता है जो समझता है कि ये रास्ता दुरुस्त और ठीक है, उसमें चल रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बेदीनी का बढ़ता हुआ सैलाब दिल को नहीं करता है। अल्लाह ताला मुझे भी